میں نے چیخ کر اپنی ماں کو آواز دی، ماں آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں وہیل چیئر پر بیٹھی اپنی ماں کو ہلا رہی تھی مگر ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ نہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میں بجلی کی سی رفتار سے چیئر کو گھسیٹتی ہوئی ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں لے آئی تھی اور پھر ایمرجنسی میں لے آئی۔ ہاسپٹل میں چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پرچی بنانے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں، مریض کی حالت بھی نہیں دیکھتے۔ میں لائن میں لگی ہوئی تھی کہ اپنی ماں کی پرچی بنوا سکوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر اتنی دیر میں ماں نے آخری ہچکی لی اور ماں کا سر ڈھلک گیا۔ میں نے چیخنا رونا شروع کر دیا اور ماں کو ہلانا شروع کر دیا مگر ماں کی گردن لٹک گئی تھی۔ میری حالت دیکھ کر ایک نرس ہمارے قریب آئی، اس نے ماں کی نبض پر ہاتھ رکھا اور بے حسی سے کہنے لگی، یہ انتقال کر گئی ہیں۔ اس وقت میری کیا حالت تھی یہ میں نہیں بتا سکتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اللہ میاں سے زبردستی اپنی ماں کو واپس لے آؤں۔ بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی تھی۔ اس نرس نے کہا، پلیز یہاں پر شور مت کریں، ان کو لے جائیں، وہاں ایمبولینس کھڑی ہے، اس سے رابطہ کریں۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں کی چیئر کو کھینچ کر ایک سائڈ پر لگایا تھا اور ایک عورت جو اپنے بیمار بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، میں نے اس سے کہا کہ 2 منٹ میری ماں کا خیال رکھنا، میں ایمبولینس کا پتہ کر لوں۔ سرکاری ہاسپٹل میں انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ جب میں ایمبولینس والے کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ ایک میت گھر لے کر جانی ہے تو وہ کہنے لگا، گاڑی میں تیل نہیں ہے، پیسے لے آئیں، تیل ڈلوا لیں تو چھوڑ آؤں گا۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر میں نے اپنا پرس کھولا جس میں 10-20 روپے کے کچھ مڑے ہوئے نوٹ تھے۔ میں تو مشکل سے رکشے کا کرایہ دے کر آئی تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی لیے تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، بھائی تم میرے ساتھ چلو، میں گھر جا کر تمہیں پیسے دے دوں گی۔ تو وہ عجیب سے لہجے میں کہنے لگا، باجی تیل کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، ہم ایمبولینس لے کر جاتے ہیں مگر اگر کوئی تیل کے پیسے دیتا ہے تو۔ پھر میں نے اس سے منت بھرے لہجے میں کہا تھا کہ میری ماں مر گئی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، خدا کے واسطے رحم کرو، میں گھر جاتے ہی تمہیں پیسے دے دوں گی۔ مگر وہ اتنا ظالم انسان تھا کہ منہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہاں ایک اور زیادہ عمر کا آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ ہماری بات سن رہا تھا۔ میرے اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا اور اس نے کچھ پیسے نکال کر ایمبولینس والے کو دیے اور کہنے لگا، چھوڑ آؤ، کچھ خدا کا خوف کیا کرو، سرکاری خرچ لیتے ہو تم لوگ۔ پھر وہ میرے ساتھ آیا اور ہم ماں کو ایمبولینس تک لے آئے۔ میری حالت اس وقت اس جواری کی تھی جو اپنا آخری خزانہ بھی لٹا کر جا رہا تھا، جسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ماں کو لے کر گھر کی طرف جا تو رہی تھی مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اب آگے کی ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گی۔ میرے دل میں خیال آیا، میرا نام آمنہ ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میری ماں میرے بھائی کے بہت ناز نخرے اٹھاتی تھی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے بڑا تھا، ماں کو مجھ سے زیادہ اس کی فکر رہتی تھی اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں اکثر ماں سے کہتی کہ ماں میں بھی تیری اولاد ہوں، تم ہر وقت بھائی کی فکر کیوں کرتی ہو؟ تو ماں مجھ سے کہتی، بیٹا تمہارا باپ تو بچپن میں چلا گیا تھا، اب ہمارا وہی آسرا ہے۔ گھر میں مرد ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی آپس میں اکثر جھگڑتے رہتے تھے مگر یہ جھگڑا نفرت والا نہیں ہوتا تھا، پیار بھرا ہوتا تھا۔ پھر اچانک سے ہماری زندگی میں وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ماں کپڑے سلائی کرتی تھی اور گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ ماں نے یہ کام مجھے بھی سکھا دیا تھا، اب میں بھی اپنی ماں کی ہیلپ کرنے لگی تھی۔ میری ایک خالہ تھی اور خالہ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ خالہ کی اپنے شوہر سے نہیں بنی تھی تو وہ طلاق لے کر نانوں کے گھر رہتی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتی۔ میری خالہ بہت تیز تھی اس لیے اس کی اپنے شوہر سے نہیں بنی تھی۔ بیٹی کا نام اقرا تھا۔ اقرا بھی ماں کی طرح بڑی تیز تھی۔ میرا بھائی رحمان کسی کپڑے کی دکان پر اب کام کرنے لگ گیا تھا، کام سیکھنے لگ گیا تھا۔ ماں کہتی کہ جب یہ کام سیکھ جائے گا تو اسے ایک کپڑے کی ریڑھی لگوا دوں گی، کچھ بھائی کمائے گا اور کچھ ہم دونوں ماں بیٹی محنت کر لیں گے تو گھر کا گزارا اچھے سے ہو جائے گا۔ مگر میری خالہ نے اپنی بیٹی اقرا کو میرے بھائی کے پیچھے لگا دیا اور جب بھی وہ آتی بھائی کے پیچھے پیچھے رہتی۔ پہلے تو بھائی اسے اگنور کرتا تھا مگر پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگا اور ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ بھائی رحمان کو دکان سے جو بھی ملتا وہ سب اقرا پر لٹانے لگا تھا۔ ماں نے ایک بار سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ آزاد خیال لڑکی ہے، وہ ہماری فیملی کو سوٹ نہیں کرتی، ہمیں کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو سمجھدار اور صبر والی ہو۔
مگر بھائی نے ضد کی کہ شادی کے بعد وہ خود ہی سمجھدار ہو جائے گی۔ اس نے ماں سے یہاں تک کہہ دیا کہ بچپن سے آپ ہمیں صبر سکھاتی رہی ہیں، کیا زندگی کی کوئی ایک خواہش بھی ہم اپنی مرضی سے پوری نہیں کر سکتے؟ اس بات پر ماں خاموش ہو گئی اور میں بھائی کی خاطر چپ رہی، کیونکہ مجھے اقرا قطعی اچھی نہیں لگتی تھی۔ پھر ایک دن بھائی نے ماں سے اقرا کا رشتہ مانگ لیا۔ ماں نے پیار سے سمجھانا چاہا، مگر بھائی کی وہی ضد تھی، اور خالہ تو پہلے ہی سے یہی چاہتی تھی۔ انہوں نے فوراً سے ہاں کر دی تھی۔ 2 مہینوں بعد سادگی سے اقرا دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ اقرا نے گھر میں آتے ہی اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اسے مجھ سے اور ماں سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرہ بھائی کو دے دیا اور ایک میرے پاس تھا، اور وہ اکثر بھائی کو کام پر بھی نہیں جانے دیتی تھی، جس کی وجہ سے گھر کا خرچ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، مگر بھائی کی ذمہ داری تقریباً ختم ہو رہی تھی۔ ایک دن ماں نے بھائی کو بٹھا کر سمجھایا تو وہ غصہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ شادی کے شروع دن میں تو مائیں کہتی ہیں میرے بچے خوش رہیں، مگر میری ماں کہتی ہے کہ میں خوش نظر نہ آؤں، اور وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے اقرا کے بولنے کی آواز آ رہی تھی اور ہم ماں بیٹی خاموش ہو کر اپنا کام کرنے لگے تھے۔ اقرا کا جب دل کرتا جو مرضی پکانے بیٹھ جاتی، اپنے اور اپنے شوہر کے لیے پکاتی، اور ہمیں پوچھتی بھی نہیں تھی۔ ہم نے تو گھر کا ایک بجٹ بنا رکھا تھا، جس سے گھر کا نظام درہم برہم ہونے لگا۔ میں اور ماں زیادہ محنت کرتے، مگر خرچ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن ماں نے بھائی کو بلایا اور کہنے لگی تمہاری بیوی کی حرکتیں مجھے اچھی نہیں لگتی، حد میں رہ کر چلا کرے، خرچ بہت ہو گیا ہے، اب میری نظر کمزور ہو گئی ہے، مجھ سے اتنے کپڑے سلائی نہیں ہوتے۔ آمنہ کی کل کو میں نے شادی بھی کرنی ہے، اس لیے کچھ بنانا بھی ہے، اپنی بیوی سے کہو کہ ہمارے ساتھ کپڑے سلائی کیا کرے۔ بھائی ماں کی بات سن کر کمرے میں چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اقرا آ گئی، کہنے لگی ایسی ہوتی ہے خالہ، میری ماں کی بہن، اب ان کو ہمارا کھانا پینا کھٹکنے لگا ہے، آج سے ہم لوگ اپنا الگ پکائیں گے، میرے کھانے پینے کا انتظام رحمان کر لے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ماں نے بھائی کو بلایا اور کہا تم لوگوں نے غلط مطلب لے لیا، تو وہ کہنے لگا نہیں اقرا صحیح کہہ کر گئی ہے، اب ہم اپنا الگ پکائیں گے۔ میری ماں خاموش ہو کر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جس بیٹے کو اتنے لاڈ پیار سے پالا تھا، وہ بڑھاپے کا سہارا سمجھتی تھی، وہی بیٹا آج ماں سے الگ ہو رہا تھا۔ پھر میں نے ماں کو سمجھایا ماں صبر کرو، دفع کرو، 2-4 دن اپنی کمائی کھائیں گے نا، خود ہی پتہ چل جائے گا، اور جیسے بیوی اجاڑتی ہے دیکھنا رحمان کو عقل کیسے آتی ہے۔ میری ماں خاموش لیٹی ہوئی تھی اور چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی دن سے بھائی سامان لے آیا تھا اور انہوں نے اپنا کھانا الگ سے پکانا شروع کر دیا تھا۔ ماں کو لگا تھا شاید بھائی نے یہ بات غصے میں کہی ہوگی، مگر جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ سنجیدہ تھے۔ کپڑے سلائی کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں وہ چھپا کر صاف کر رہی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ کچھ دن میں سب کو احساس ہو جائے گا، آپ دفع کریں ان کو، ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ بھائی نے بھی دل لگا کر کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ اب سارے خرچ اسی کو پورے کرنے تھے، مگر جب وہ کوئی چیز کھا رہے ہوتے اور میری نظر پڑتی تو بھابھی فوراً کہتی یہ نظر لگا دے گی۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا، جب ہم صبح اٹھے تو 2 آدمی میرے بھائی کے ساتھ آئے اور جگہ ناپنے لگے۔ بھائی نے ماں کے پاس آ کر کہا کہ وہ دونوں کمروں کے بیچ دیوار کروانے لگا ہے، دروازہ ایک ہی رہے گا، مگر اب وہ ایک طرف ہو جائیں گے اور ہم ایک طرف۔ میری ماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی، وہ بولی یہ سارا گھر تمہارا ہے، یہ تو رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائے گی اور میں کب تک رہوں گی، تو دیوار مت کرو، یہ سب تمہارا ہی ہے۔ بھائی ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر کہنے لگا گھر تو میرا ہے، مگر اقرا ڈسٹرب ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا جب تک آپ بھی زندہ ہیں اس کی بھی شادی نہیں ہو جاتی، بیچ میں دیوار رہے تاکہ ہمارا کمرہ نظر نہ آئے۔ ماں نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ارادہ کر کے آیا تھا اور جلد ہی اس نے دیوار کھڑی کروا بھی دی تھی۔ اس رات ماں میرے گلے لگ کر بہت روئی اور کہنے لگی تو ٹھیک کہتی تھی کہ ماں کو فرق نہیں کرنا چاہیے، سکھ تو نصیب نصیب کی بات ہوتی ہے۔ دیوار ہونے کے بعد ماں دن رات بیمار رہنے لگی، ان کو میری فکر ستاتی رہتی۔ میں نے ماں کو سلائی کا کام اب نہیں کرنے دیا تھا اور خود محنت شروع کر دی، مگر پھر بھی وہ آرام نہیں کرتی۔ آج صبح سے ماں کی طبیعت خراب تھی تو میں نے بے بسی سے بھائی کے پاس جا کر کہا بھائی اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ ان کو ہاسپٹل لے چلو۔ وہ کہنے لگا ہاسپٹل کون سا دور ہے، میں رکشہ بھیج دوں گا، تم ماں کو لے جانا۔ میں کام سے چھٹی نہیں کر سکتا، مالک پہلے ہی ناراض رہتا ہے۔ جب میں نے کہا کہ میں کبھی اکیلی ہاسپٹل نہیں گئی تو کہنے لگا پھر کیا ہوا،
तुम से छोटी लड़कियां सारे काम खुद करती हैं, वैसे भी माँ की लाडली हो, क्या माँ को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती? अम्मा वॉशरूम के लिए आई थी, उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली थी। जब कमरे में आई तो वो खामोश बैठी थी, मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं। ये कहकर माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और रोने लगी। मैं भी उनके साथ रोने लगी। फिर माँ ने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, तो जाए अल्लाह की हिफ्ज़ो ईमान में देती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद वो यही कहती रहीं और फिर अचानक माँ की सांस उखड़ने लगी और मैंने जल्दी से गली में मैं भागी और एक रिक्शे वाले को रोका और इसी तरह माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँची। आज मैं माँ की मैयत को लेकर घर लेकर जा रही थी। घर के दरवाजे के आगे एम्बुलेंस रुकी तो मेरी भाभी ने झांक कर देखा। मैंने बड़े सब्र के साथ नीचे कदम रखा। वो आगे बढ़ी और मेरे साथ माँ को उतारने लगी, मगर मैंने उसे पीछे हटा दिया था। यही लोग तो मेरी माँ को यहाँ तक पहुँचाने के जिम्मेदार थे। ये एहसास दिल में एक बोझ बनकर रह गया। वो क़यामत भरा दिन गुजर गया और मैं अकेली ही रह गई थी। आज माँ का तीजा भी हो गया था और सब लोग मुझ पर तरस भरी नज़रें डालते हुए आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। जब सब चले गए तो भाई मेरे पास आया और कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द ही तुम्हारा रिश्ता देकर तुम्हारा फ़र्ज़ अदा कर दूंगा। मुझसे तुम्हें यूँ अकेला नहीं देखा जाएगा। तो मैंने उससे कहा, अकेले तो हम कब के हो गए भाई। जब माँ मेरे मुंह से निवाला निकाल कर तुझे खिलाती थी तो मुझे लगता था कि तू सच में हमारा आसरा है। तुमने तो उस माँ का एहसास नहीं किया जो तुम्हें देख कर जीती थी, और तुम्हारा दिया है दुख उसे मिट्टी तले ले गया। माँ ने जाते हुए मुझे अल्लाह की हिफ्ज़ो ईमान में दिया था। मेरा अल्लाह वारिस है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं बोले जा रही थी। फिर मेरी नज़र भाई के झुके हुए चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। फिर एकदम से उठा और उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं 2 दिन से इसी एहसास जुर्म में हूँ कि काश माँ को हॉस्पिटल ले जाता। मैं अपनी बीवी की बातों में आ गया। मैंने पाँव पीछे हटा लिया। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं था। माँ तो वापस नहीं आ सकती थी, मगर जैसा भी था भाई था, और बहनों के दिल तो वैसे ही भाइयों के लिए प्यार भरे होते हैं। मैंने उसे कबूल कर लिया, उसे माफ़ कर दिया। शायद मेरी माँ की दुआ कबूल हो गई थी और मेरे भाई को मेरा एहसास हो गया था। उसने वो दीवार भी तोड़ डाली। अब मेहनत करता है, मेरा रिश्ता भी कर दिया है, कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी। मगर दिल में कांटे की सूरत में एक दुख बैठ गया है जो बहुत कोशिश के बावजूद नहीं निकलता। लोग अक्सर कहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ, मगर ये तो वही जानता है जिस पर बीती होती है। भूलना आसान